نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ سے سوالات کریں گے، بالخصوص زکوٰۃ سے متعلق چند ایک سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، زکوٰۃ سے متعلق سوال کرنا چاہوں گا۔ فیکٹریاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں۔ اب جس طرح فیکٹری کی مثال لے لیجئے کہ اس کے اندر مشینری بھی موجود ہے، اچھا اسی طریقے سے مشینری کو ٹھیک کرنے کے آلات بھی موجود ہیں، مشینری کو چلانے کے حوالے سے متعلقہ اشیاء موجود ہے، کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اچھا اسی طرح پھر خام مال اس کے اندر رکھا ہوا ہے جو اس کے ذریعے انہوں نے اصل چیز تیار کرنی ہے۔ اچھا اس کو پیکنگ کے لیے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، پیکنگ کا سامان موجود ہے۔ خود اس فیکٹری کے، اس کمپنی کے بے شمار امپلائز ہیں، 100 200 300 1000 اور کئی ہزار والی بھی فیکٹریز موجود ہوتی ہیں۔ خود وہ فیکٹری 4 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب کی جگہ پر موجود ہے، اور اس کی اپنی مالیت اس زمین کی، اس عمارت کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں ہیں اور زکوٰۃ نکالنی ہے، تو کیا ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا؟ یہ ساری مالیں تجارت کہلائیں گی، تجارت سے متعلق تو ہیں کہ کاروبار ہی سے متعلق ہے فیکٹری، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ کس طرح زکوٰۃ نکالے گا؟ اس کو حساب کتاب کیسے نکالنا ہے اور کس طرح ادائیگی کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ثاقب بھائی، آپ نے ایک بہت جامع سوال آپ نے کیا ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی شخص کے اوپر کس مال پر لازم ہوگی جی اور کس مال پر لازم نہیں ہوگی، مطلب اس سوال کا خلاصہ یہی نکلے گا۔ تو سوال کے اندر آپ نے کسی فیکٹری آنر کی بہت ساری اشیاء کا ذکر آپ نے کیا ہے، جی تو ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سب پر نہیں، ٹھیک ہے، سب پر نہیں ہے۔ ان میں سے چند چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور چند چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جن اموال پر لازم ہوتی ہے، اگر مدنی چینل کے ناظرین اگر اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ کون سے مال پر لازم ہوگی اور کون سے مال پر لازم نہیں ہوتی، تو اس فارمولے کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو کافی حد تک وہ جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا کنفیوژن کا شکار ہمیں ایک رکشہ ڈرائیور بھی نظر آتا ہے۔ جی وہ کہتا ہے میں نے رکشہ کمائی کے لیے خریدا ہے، تو کیا اس رکشے پر میری زکوٰۃ لازم ہوگی؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی کہتا ہے کہ میری ٹیکسی پر کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ کرائے پر مکان لوگ دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آیا کرائے کے اوپر جو میں نے مکان دیا ہوا ہے اس مکان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو یہ فارمولہ اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ ان اموال پر زکوٰۃ لازم ہے، تو پھر انشاءاللہ کافی حد تک یہ جو الجھنیں ہیں، کنفیوژنز ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ کن اموال پر لازم ہے، تو وہ اموال نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 سونا، گولڈ، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 چاندی، سلور۔ نمبر 3 کرنسی، اس میں
پرائز بانڈ شامل ہو جائیں گے. کرنسی کے اندر ہمارے پاس موجود جو روپے پیسے ہیں وہ بھی ہیں. اسی طرح جو کمیٹی کے طور پہ ہم نے جمع کرائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں. اور بینک اکاؤنٹ میں جو موجود ہیں وہ ہیں. لوگوں پر ہمارا ادھار چڑھا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کہ ہم نے مال بیچا تھا تو ابھی تک اس کی اماؤنٹ ہمارے پاس نہیں آئی تو وہ اماؤنٹ بھی اس کرنسی کے تحت آ جائے گی. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی دو اشیاء اور ہیں. ایک زرعی سے تعلق رکھنے والے، زراعت سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان پر عشر لازم ہوتا ہے. ان کی زراعت حسب شرائط وہ عشر یعنی 10واں حصہ ہوگا یا نصف عشر 20واں حصہ ہوگا. اس کی الگ ایک ڈیٹیل تفصیل ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز ہے چرائی پر چھٹے ہوئے جانور. وہ عام طور پہ ہمارے یہاں شہری زندگی میں نہیں ہوتے. دیہات وغیرہ میں کثیر لوگوں نے اپنے بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ پالے ہوتے ہیں تو حسب شرائط ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہماری شہری زندگی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان پر زرعی حوالے سے اور چرائی پر چھٹے ہوئے جانور ان کی عام طور پہ زکوٰۃ ان کو احکام بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، دلچسپی بھی نہیں ہوتی. یہاں پر جو زیادہ تر زکوٰۃ لازم ہونے کے جو اسباب بنتے ہیں وہ اموال وہ 4 قسم کے بنتے ہیں. یا تو سونا ہوتا ہے، گولڈ، یا چاندی ہوتی ہے، یا ان کے پاس کرنسی موجود ہوتی ہے، یا پھر ان کے پاس مال تجارت ہوتا ہے. کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس ان 4 میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. تو اب سونا چاندی، یہ جو آپ نے فیکٹری کی مثال دی اس مثال کے اندر سونے چاندی کا کوئی کام نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں کرنسی. تو کرنسی بس اوقات ایک فیکٹری آنر ہے، اس نے باقاعدہ کام کرنا ہے، کرانا ہے، تو اس کے پاس اتنی لاگت روپے پیسے سرمایہ کے طور پہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے وہ کاروبار رن کرتا ہے. تو اس کے اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم اس پر بھی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. حاجت اصلیہ سے زائد، قرض وغیرہ سے فارغ، یہ سب چیزیں اس کے اندر ضروری ملحوظ رکھی جائیں گی کہ اسی پیسے پر زکوٰۃ لازم ہوگی کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، قرض وغیرہ سے فارغ ہو اور وہ نصاب کی مقدار پہنچ رہی ہو. تو جو ان آنرز کے اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم ہے یا انہوں نے جو مال فروخت کر دیا ہے اور اس جگہ سے اس کے پرائز آنا باقی ہیں وہ ادھار ہے، تو یہ بھی اموال زکوٰۃ میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح مال تجارت. اب اس فیکٹری کے اندر بہت سارے سامان کا آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، تو ہر سامان وہ نہیں ہوتا جس کو مال تجارت کہا جا سکے. ٹھیک ہے. اب مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تو مال تجارت سے مراد وہ مال ہوتا ہے جس کو کسی آدمی نے بیچنے کے ارادے سے خریدا ہوتا ہے اور اس خریدنے اور بیچنے سے اس کی جو غرض ہوتی ہے وہ کاروبار کرنا ہوتا ہے، ایک فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اب اس فیکٹری میں جس آنر نے 100 مشینیں 200 مشینیں ڈالی ہیں، بعض مشینیں لاکھوں روپے کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ لاکھوں روپے کی 10 100 50 مشینیں موجود ہیں، لیکن یہ مشینیں انہوں نے بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدی تھی. اس لیے خریدی تھی کہ ان مشینوں پہ ہمارے ورکرز، ہماری لیبر وہ کام کرے گی. تو یہ مشینیں چاہے لاکھوں روپے کی ہوں، کروڑوں تک بھی ہو سکتی ہیں، یہ مشینیں مال تجارت نہیں ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب سوال کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ کمپنی میں لگا ہوا سیور، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں تک سوال کرتے ہیں پنکھے لگے ہوئے تو ان کا کیا حکم ہوگا، تو اس کا کیا حکم، اس کا کیا حکم. اسی طریقے سے ایک دکاندار وہ سوال کرتا ہے کہ میں نے اپنی دکان میں ابھی 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ کاؤنٹر بنوایا ہے، شوکیس بنوایا ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو دیکھیں آپ نے جو کاؤنٹر بنوایا یا آپ نے ساز و سامان رکھنے کے لیے جو بھی شیلفیں بنوائی ہیں تو یہ مال تجارت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے اپنے سامان کو ڈسپلے رکھنے کے لیے کاؤنٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ بناتے ہیں تو یہ مال تجارت نہیں ہے. تو اگرچہ دکان میں اس طرح کے بہت سارے سامان ہوتے ہیں لیکن وہ بکنے والے نہیں ہوتے. تو ایک فیکٹری کے اندر مشینیں ہیں اور اسی طریقے سے کام کرنے کے لیے روشنی کے اہتمام کے لیے جو انہوں نے سیور لائٹس وغیرہ لگائی ہیں، جنریٹر ہے لاکھوں روپے کا آیا تھا، تو وہ جنریٹر بھی مال تجارت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے کار، بائک جس کو آدمی اپنی ضرورت کے تحت خریدتا ہے،
ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے تو دیگر سہولیات دیگر سے لے کر اور اس کا رینٹ اور کرایہ دینے کے بجائے آدمی اپنی خرید لیتا ہے اور اپنی استعمال میں لاتا ہے تو وہ بھی حاجت میں شامل ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے، اسی طرح جو آپ نے کہا کہ اتنے 150 ہزاروں کی تعداد میں لیبرز بھی ہوتے ہیں تو ان لیبروں کے حساب سے بھی کوئی آیا زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں لیبر کو کاؤنٹ کر کے کہ تو کوئی اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ جیسے ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے سوال ذہن میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے، کہ اتنے سینکڑوں لیبرز کی جو تنخواہ ہے وہ لاکھوں تک پہنچتی ہے تو کیا ان تنخواہوں کا بھی حساب لگانا پڑے گا؟ تو جب آپ نے ایک کام لیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد اب وہ اجرت کے اور جو ان کی تنخواہ ہے اس کے وہ حقدار ہو گئے، وہ ان کی تنخواہ ان کی اجرت آپ کے اوپر قرض ہو گئی۔ ٹھیک تو ہے، جس طرح آپ کے دوران سال جتنے بھی قرضے آپ کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ اموال زکوٰۃ میں سے مائنس کیے جاتے ہیں، تو دوران سال جن امپلائیز کی، جن لیبرز کی تنخواہیں آپ کے اوپر ڈیو ہو گئی ہیں تو وہ تنخواہیں بھی مائنس کی جائیں گی، ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں کاؤنٹ کر کے شمار کر کے حساب نہیں لگایا جائے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا جتنی اجرت بن چکی ہوئی ہے، جتنی بن چکی۔ جیسے 15 تاریخ کو اس کا اسلامی سال مکمل ہوا، سیلری کا مہینہ مکمل نہیں ہوا تو صرف 15 دن کی اجرت مائنس کرے گا، 15 دن مزید ابھی اس ہاں، نے جیسے 15 شعبان کو کسی کا اسلامی اعتبار سے زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے جی تو اب 15 شعبان تک، ٹھیک ہے، اب وہ جو بھی تاریخ ہوگی، آج کل جیسے ان تاریخوں میں 6 دن کا ڈیفرنس، پاکستان کی جو تاریخ چلی ہے اسلامی اور انگریزی، تو اس میں 6 دن کا ڈیفرنس چل رہا ہے، تو اب 15 شعبان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں وہ 21 اپریل بن رہی تھی، تو یوں اب اپریل کا بقیہ مہینہ بھی باقی تھا تو اس بقیہ دن ان کی اس میں شامل نہیں ہوگی، جتنے دن کام 21 کیا اپریل تک جو کام کیا تھا 15 شعبان پر وہ سیلری اس پہ قرض وہ ہے، سیلری اس کے اوپر قرض بن جائے گی اور وہ قرض والی سیلری کو مائنس کرے گا۔ ٹھیک، یعنی اس کو دینے ہی دینے۔ تو یوں غور کریں تو اموال زکوٰۃ ہمارے سامنے شہری زندگی سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے اوپر یا تو سونے چاندی کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یا کرنسی، روپے، پیسے، چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہوں یا آپ نے کسی کو قرض دیے ہوں یا آپ نے کمیٹی میں جمع کرائے ہوں یا آپ نے کوئی مال فروخت کیا تھا اور اس کے پیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچے، تو وہ سب کرنسی کی مختلف شیپ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مال تجارت، تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوگی، تو اس فیکٹری میں جو مال خام مال پڑا ہے، را میٹیریل، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اس کو تیار ہونے کے بعد اس کو پھر اب پیکنگ کے اندر باکس وغیرہ میں جس طریقے سے ہم اس کو فروخت کرنے کا جو بھی انداز ہوتا ہے آگے پیش کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی باکس، ڈبہ یا تھیلیاں، شاپر، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اگر کوئی حوضے لائن کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو بٹن ہوں گے، جو دھاگے ہوں گے، جو کپڑا ہوگا، یہ سب چیزیں مال تجارت میں آئیں گی۔ تو سال پورا ہونے پر آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس خام مال کتنا موجود ہے، تیار مال کتنا موجود ہے، اور اس طرح کی وہ اشیاء جو ہم بیچتے وقت ساتھ میں دیتے ہیں پیکنگ کے ساتھ، تو وہ اشیاء کتنی مالیت کی ہیں، ان سب چیزوں کا حساب کر کے پھر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، بعض دفعہ ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ حساب کتاب میں شامل کرتے ہوں، لیکن جیسے بہت ساری کمپنیاں جو ہے نا وہ کوئی چیز یعنی پروموشن آتی ہے تو گفٹ میں دے رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آئل خریدیں تو ایک کولڈ ڈرنک کی ساتھ لگی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک بالکل، تو اب وہ کولڈ ڈرنک بظاہر آئل کا ریٹ اتنا ہی لے رہے ہیں جو 2 دن پہلے لے رہے تھے، اب یہ اپنی طرف سے گویا کہ لوگوں کو فری دے رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو اس نے ایک ایک لگا کر دینی ہے اس نے، تو کیا یہ زکوٰۃ کہلائیں گی؟ یہ تو کہہ رہے میں ویسے ہی فری دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس نے خریدا تھا، اگر خریدا بھی بیچنے کی نیت سے تھا ٹھیک ہے، تو پھر یہ مال زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر کسی مال زکوٰۃ کے بارے میں آدمی کو یہ نیت کر لیتا ہے کہ اب میں اس کو بیچوں گا نہیں، پختہ تہیہ، پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کو میں فروخت نہیں کروں گا، اس کو میں ایز اے گفٹ دوں گا، ٹھیک ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو پھر وہ مال تجارت ہونے سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اب یہ کس طرح آئیڈیا ہوگا، کتنے اموال ہوں گے، تو یہ کمپنی کے جو افراد ہیں، آنرز ہیں، وہی سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم کوئی ایک دودھ کا پیکٹ دے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک کپ بھی دے رہے ہیں، وہ کپ ایز اے گفٹ انہوں نے خریدے تھے یا بنوائے تھے، تو جو بھی تھا، تو اب جس وقت انہوں نے جو میٹیریل خریدا ہوگا، بنوایا ہوگا، تو وہ نیت کیا تھی؟ گفٹ دینے کی تھی، سیل کرنے کی تھی،
تو وہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اس حوالے سے جو بھی اگر ہمیں ایسے افراد سن رہے ہیں دارالفتاء اہل ٹھیک. سنت سے رجوع کر کے ٹھیک. تشفی تسلی حاصل کر ٹھیک ہے. سکتے ہیں. اچھا، کچھ سپر اسٹور ہائپر مارکیٹیں آج کل بہت بن رہی ہیں، تو جو میری معلومات ہیں جو سمجھ بھی آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں تو سپر اسٹور والی اپنی سیل کر رہے ہوتے ہیں نا، خود کمپنیوں سے خریدتے ہیں اور وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے اسٹور میں ہوتی ہیں کہ وہ خود سیل نہیں کر رہے ہوتے، کمپنی کے لوگ آ کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا ایک کاؤنٹر دے دیتے ہیں کہ آپ جیسے صابن والے ہیں تو صابن والوں کو یہ جگہ دے دی، کریم والے ہیں تو کریم والوں کو یہ جگہ دے دی، اور وہ کمپنی ہی کے لوگ جس کمپنی نے کریم یا صابن بنایا وہ خود سیل کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ جگہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا یہ رینٹ لے رہے ہوتے ہیں. جی جی. تو کیا ان چیزوں پر بھی سپر اسٹور کی جو چیزیں بکنے کے لیے آئی ہیں جو اس کے سپر اسٹور کے اندر آ گئی ہیں، کیا یہ زکوٰۃ میں شامل ہوں گی یا ان کی نہیں، وہ کمپنی والوں ہی کے کھاتے میں جائیں گے، کیا ہوگا؟ اور جو رینٹ آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ جو اس بڑی کمپنی کا جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی اپنی ملک میں جو چیزیں موجود ہیں بکنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو بالفرض یہ کہ آدھا مال انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے سیل ہونے کے لیے، اور آدھا مال کم پڑنے کی وجہ سے مختلف کمپنیز سے رابطہ کر کے اپنے جو بھی شیلفیں تھی ان کو بھر دیا، سجا دیا تاکہ لوگ آئیں اور اکٹھا ایک جگہ سے ہی بہت سارا سامان لے لیں. تو جس کمپنی نے اپنی چیزیں رکھنے کے لیے اپنے ہی جو امپلائیز کو وہاں پر مقرر کیا ہے، تو ان کے اموال کی زکوٰۃ اسی مخصوص کمپنی پر ہی لازم ہے جس نے اپنی جگہ فراہم کی ہے، اپنی جگہ بیچنے کے لیے دی ہے. تو وہ اگر اس کا رینٹ لیتا ہے تو وہ رینٹ لینے کی بنا پر وہ ان کے اموال کی زکوٰۃ کا ذمہ دار نہیں بنا. یہ صرف ایک رینٹ پر کوئی چیز دینے والا ہے، اور رینٹ والی جو رقم ہے یہ کرنسی کے اس میں شامل ہے. اب اگر وہ کرنسی میں شرائط زکوٰۃ کے پائے جاتے ہوں گے تو اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں ہے. یعنی یہ مسائل تو ہیں اور بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ تو کچھ باتیں وہ ہیں جو ذہن میں آتی ہیں، لیکن جو حضرات جو کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کمپنی آنرز ہیں، ملک مالکان ہیں، بڑے بڑے سپر اسٹور چلا رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ اگر ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سوالات سن رہے ہیں اور اس کے تحت جو مفتی صاحب جوابات دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اور سوالات بھی پیدا ہو رہے ہوں کہ بھئی یہ اس کا کیا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. دارالفتاء اہل سنت میں بھی دیکھا گیا کہ سوال جب پوچھنے آتے ہیں زکوٰۃ سے متعلق، بجائے اس کے کہ مفتی صاحب کو پوری وضاحت کی جائے، بتایا جائے کہ یہ چیزیں ان کی زکوٰۃ بتائیں، فرضی بتا رہے ہوتے ہیں. اگر 2 روپے ہوں تو اس پہ کیا ہوگی، تو اتنا کھل کر نہیں بتایا جاتا. تو ہو سکتا ہے کہ کھل کر حساب بھی نہ لگایا جاتا ہو. تو ناقص مشورہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار سے متعلق، اپنی کمپنی سے متعلق، اپنی اگر چھوٹی سی دکان ہے، کوئی کیبن چلاتے ہیں، کوئی کھوکا ہے آپ کا، یا کوئی ریڑھی ہی لگاتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی آپ پوچھ لیجئے کہ میں اس طرح کا کام کرتا ہوں، یہ چیزیں ہیں، یہ میرے پاس اس طرح آتی ہیں، یہ کمیشن پر آتی ہیں، یہ بطور رینٹ کے میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، میں ان کو سیل کرتا ہوں یا میرے ہاں سیل کی جاتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے. تو آپ کی وضاحتیں ہوں گی یا آپ کی طرف سے ہمیں سوالات موصول ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور دیگر جو اس طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہوگا. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک پلاٹ ہے ہمارا کراچی میں، بیچنے کے لیے لیا ہے، اس کی آدھی قسطیں ہم نے جمع کی ہیں، آدھی ابھی دینی ہے، تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جی حضور. یعنی انہوں نے جو پلاٹ لیا ہے وہ بیچنے کے ارادے سے لیا تھا، تو یہ پلاٹ ہوگا مال تجارت. اب آدھی اقساط یہ بھر چکے ہیں اور آدھی قسطیں ان کی باقی ہیں. تو جتنی قسطیں باقی ہیں وہ قسطیں ان کے اوپر ہیں قرض اور ادھار. ٹھیک ہے. تو اب اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب سال پورا ہوگا شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا، تو یہ اپنے اس پلاٹ کی قیمت لگائیں گے. بالفرض 10 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا اور انہوں نے 10 لاکھ کے پلاٹ کی قیمت انہوں نے ادا کر دی ہیں آدھی، یعنی 5 لاکھ ادا کر چکے ہیں، اور اب اس کی سال پورا ہونے پر اس کی ویلیو 12 لاکھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو جو اقساط ادا کرنی ہے واجب الادا، وہ 5 لاکھ روپے 12 لاکھ میں سے مائنس کر دیں گے اور 7 لاکھ روپے بچیں گے. تو 7 لاکھ روپے کی ویلیو پر انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور 1 لاکھ پہ 2.5% یعنی 2,500 روپے انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جی صاحب سوال یہ تھا، یہ جو رمضان میں لوگ کہتے ہیں کہ 10 روزہ تراویح پڑھو، 6 روزہ پڑھو، یہ اس میں کون سا صحیح ہے، 6 والا، 10 والا یا 30 والا؟ کون سا صحیح ہے؟ 6 والا، 10 والا، 30 والا، 27 والا، 20 والا بھی ہوتا ہے. دیکھیں تراویح جو ہے نا وہ سنت موقدہ ہے، مرد عورت دونوں کے لیے، اور اس کی جماعت
سنت کفایہ ہے، سنت موقدہ علی کفایہ ہے. تو اب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی تراویح پڑھی جائے، اور اگر جماعت نکل جائے تب بھی تراویح کو پورے مہینے پڑھا جائے گا. تو اب کہیں پہ 6 روزہ ہے، کہیں 10 روزہ ہے، کہیں 15 ہو، کہیں 27، کہیں 29. ٹھیک ہے. تو اب اصل مقصود ان 6 روزہ کا یا 10 روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، تلاوت سن سکیں. ٹھیک. اور تراویح کے اندر ایک مرتبہ ختم قرآن ہونا یہ سنت موقدہ ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 مرتبہ قرآن پاک ختم ہو، اور افضل یہ ہے کہ تراویح کے اندر 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا جائے. اب 3 مرتبہ جب ختم کیا جائے گا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ 10 روزہ 2 تراویح ہو جائیں اور 1 تراویح آخری ہو جائے، آخری عشرے میں. تو 3 مرتبہ ختم قرآن تراویح میں ہونا یہ سنت یعنی افضل طریقہ ہے. تو اب زیادہ سے زیادہ قرآن پاک تراویح میں پڑھا جا سکے، اس حوالے سے 6 روزہ 10 روزہ اور 5 روزہ 3 روزہ یہ طریقہ کار شروع ہوا. لیکن لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ 3 روزہ پڑھنے کے بعد اب ہمیں 30 روز تک تراویح نہیں پڑھنی، 5 روز تراویح پڑھ لینے کے بعد اب پورے مہینے ہم نے بقیہ 25 دن نہیں پڑھنی. اسی طرح 10 روزہ والوں نے بھی اسی طرح کا ذہن بنا لیا ہے. اور اس طرح کا ذہن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کاروبار سے تعلق رکھنے والی ہے، وہ اپنی مارکیٹیں اپنا کام کاج چھوڑ کے وہ 3 روزہ 6 روزہ 5 روزہ جو بھی انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ مقام، وہاں پہنچ کر وہ تراویح پڑھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا فرض ادا کر لیا ہے اور اب ہمیں پورے مہینے ادا نہیں کرنی. تو یاد رکھیں کہ تراویح میں جتنا زیادہ آپ قرآن پاک سنیں گے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 3 5 7 اسی طرح 10 روزہ پڑھنے کے بعد اب ہم تراویح ہم پہ معاف ہو گئی. یہ سنت موقدہ جس طرح پہلے تھی اسی طرح بعد میں بھی رہے گی. تو اس لیے یہ کہنا کہ کون سا طریقہ افضل ہے، 6 روزہ 10 روزہ یا پورے ماہ رمضان، تو پورے ماہ رمضان تراویح پڑھنی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سن سکوں، تو میں 6 روزہ میں شامل ہونے کے بعد پھر 10 روزہ کہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر بقیہ دن میں شریک ہو جاؤں، پھر اس کے بعد بقیہ جو پورے مہینے پڑھی جاتی ہے. اس طریقے کار سے اگر کوئی چلتا ہوا وہ 3 4 قسم کی تراویح کا جو بھی شیڈول ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہوئے پورے مہینے تک پڑھتا ہے تو یقیناً زیادہ قرآن پاک سننے کا ثواب ملے گا. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تراویح چاہے 3 روزہ یا 30 روزہ یا 10 روزہ یا 6 روزہ ہو، وہاں قرآن پاک درست طریقے سے پڑھا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا تو پھر لوگ اتنی دور دور سے آ کے وہاں تراویح پڑھیں اور 5 10 روزہ میں قرآن پاک اس انداز میں پڑھا جائے کہ وہ معنی ہی فاسد ہو جائیں، لفظ بے معنی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے انتظامیہ کو بھی نوٹ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو روزانہ ہی ذہن نشین کراتے رہیں کہ یہ جو 5 روزہ یا 10 روزہ کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بقیہ ایام تراویح کی چھٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ سنت نہیں رہی. ایسا نہیں ہے، آپ کو بقیہ مہینے بھی پڑھنی ہے. یہاں صرف جمع ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن دیں تاکہ جن لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے ان کو مطلب حکم شرع بھی معلوم ہو سکے. تو تراویح پورے مہینے پڑھی جائے گی، مردوں نے بھی پڑھنی ہے اور عورتوں نے بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو حضور ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، گرمی کا موسم ہے اور ان لوگوں کا دل کرتا ہے کہ سکون میں رہے، ہر انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کو اپنی مساجد کے حوالے سے کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کا میلان ہو؟ اگر مسجد کی حالت ہی ایسی ہے کہ پنکھے پراپر نہیں چل رہے، صاف ستھری جگہ نہیں ہے، تو اب اس گرمی کے اندر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ کھڑا ہونا، اور پھر یہ کھڑا تو ہونا ہی ہے، مسلمان ہے اس کو مسجد میں تو جانا ہی ہے، لیکن لوگوں کا مزاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ گھروں میں وہ بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. اچھا، بجلی کا مسئلہ گھر میں تو بندہ برداشت کر لیتا ہے کہ چل پھر کر
ہاتھ کی پنکھی یا کچھ نہ کچھ ارینج کر لیتا ہے یا اپنے اوپر لیکن نماز پڑھنا اور کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ مساجد کی انتظامیہ کو اس کے حوالے سے کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ محلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ مائل ہوں، اور محلے والوں کو بھی مسجد کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے. جی جی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا باقاعدہ ایک رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھی ہے. اگر اس رسالے کو ہماری مسجد کی انتظامیہ اگر اس رسالے کو پڑھے، چونکہ مسجد سے وابستہ ہیں، صبح و شام مسجد کے معاملات ان کے سامنے آتے رہتے ہیں اور یقیناً وہ بہتری کی طرف بھی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ رسالہ انشاءاللہ مسجد کی جو خدمت کی سعادت ملی ہے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی حکم اس کا موجود ہے کہ رکوع سجود کرنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاکیزہ رکھو. ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ ہوتا ہے پاکیزہ ہوگا تو عبادت کرنے میں دل جمعی ہوگی، نجاستیں نہیں ہونی چاہیے مساجد کے اندر، ایسی چیزیں کہ جو نمازی کے دل کو یعنی غفلت میں ڈال رہی ہوتی ہیں اور خیالات منتشر کرنے والی چیزیں، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے مساجد کے اندر. جیسے بس اوقات بہت نقش و نگار والی جائے نمازیں بچھا دی جاتی ہیں، اب نمازی نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ڈیزائنوں میں گم ہو گیا. اسی طرح سجدے کے مقام پہ سامنے دیوار قبلہ پر بہت زیادہ پھول پتیوں والا کوئی ایسا ڈیزائن نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت وہ پھول پتیوں کے اندر ہی گم ہو گیا. مسجد کو صاف ستھرا بھی رکھا جائے، سادہ رکھا جائے، اور گرمی اور اس طرح کے معاملات. تو مسجد انتظامیہ بہت سارے اسلامی بھائی اس طرح کوششیں کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم آنے والے جو نمازی ہیں ان کی تعداد بھی برقرار رہے، اور آنے والے نمازی بھی وہ کمفرٹیبل یہ سب چیزیں تقابل کر رہے ہوتے ہیں، کہاں زیادہ سکون ہے تو وہ پھر اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو مسجد انتظامیہ کو اس معاملے میں یوں سمجھیں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بہت اچھا اہتمام مسجد کے اندر کریں. اور لائٹ جانے کے حوالے سے اب یہی ہے کہ مشورے دے سکتے ہیں، جنریٹر اگر نہیں ہے تو اس کا باقاعدہ اہتمام کریں، یو پی ایس وغیرہ لگوا لیں. جنریٹر اگر ہے مرمت کے قابل ہے تو اس کی مرمت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے. تو بس اوقات تراویح کے اندر دیکھیں وہی کہ پسینہ یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کی گھبراہٹ کا باعث بنتی ہے. عبادت میں اگر اس کا دل نہیں لگ رہا اور اس کی خواہش ہے یار جلدی سے حافظ صاحب ختم کریں، اور تو اب یہ مزے والی بات تو نہیں، خشوع خضوع تو اس کا کیا یہ انتظامیہ جتنی کوشش کر سکتی ہے وہ یہ اپنے طور پہ کرے. ٹھیک ہے، اب مکمل طور پہ کرنے کے بعد بھی اب اگر کسی کا دل نہیں لگتا تو دیکھیں اب دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہے، پسینہ آتا ہے، یا وہ جگہ بس اوقات وہ ایریا ہی ایسا ہے کہ جہاں پہ وہ ہوا کی اتنی گزر نہیں ہوتی اور وہ حبس کی کیفیت رہتی ہے. تو ایسے موقع پر یہ نہیں کہ میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس کو آپ نے ہی آباد کرنا ہے تو اس کو آباد کریں. تو ایسے موقع پر اگر ہم قبر کی گھبراہٹ کو سامنے رکھیں، اس کی گرمی کو سامنے رکھیں، وہاں تو کوئی مطلب ایک سوراخ بھی ایسا نہیں ہوگا نا جس میں کہا جائے کہ ہوا آئے، روشنی آئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میدان محشر میں کس طرح کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ کون سی مسجد انتظامیہ آپ کے لیے پنکھا جھلنے کے لیے کھڑی ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے اپنے نام اعمال کے لیے مطلب اسی تگ و دو میں ہوگا کہ کسی طرح میری نجات ہو جائے. تو آج اللہ تعالیٰ کے حضور اگر ہم نماز میں تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر بزرگان دین کی عبادت کو اگر ہم سامنے رکھیں اور احادیث کریمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں، آیات کریمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مناجات کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے گفتگو، گویا آدمی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں اور یہی تصور اگر ہمارا قائم ہو جائے کہ یہ ماہ رمضان ہو سکتا ہے آئندہ نصیب نہ ہو، اس ماہ رمضان میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے نماز پڑھ لوں اور کوشش کروں خشوع خضوع، تو اگر ہم اس نماز کی حقیقی لطف کی طرف اگر ہم جائیں گے نا، تو پھر لائٹ چلے بھی جائے،
ٹھیک ہے، گرمی وغیرہ، پسینہ، تو یہ ان سب چیزوں کے احساسات پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر نماز کی لذت ہمیں حاصل ہونے لگتی ہے۔ صحیح۔ اگر ہم نماز کی حقیقی لذت کی طرف توجہ نہیں رکھیں گے اور یہی دیکھتے رہیں گے کہ پنکھا سر پہ ہوگا تبھی اسی جگہ کھڑا ہونا ہے، اگر کوئی نمازی آ گیا اور وہ ادھر گنجائش موجود ہے وہ کہتا آپ ادھر ہو جائیں، تو ہم نے چونکہ پنکھے کے نیچے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تھے، قدم رکھ دیے تھے، تو اب ادھر میں ہی کھڑا ہوں گا۔ اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم رہیں گے، وہ کسی نے پنکھا بند کر دیا، لائٹ ہو گئی، تو پھر ہماری نمازوں میں خشوع خضوع تو آئے گا ہی نہیں۔ ہم نے خشوع خضوع کا نام یہ رکھا ہے کہ مجھے سکون ملے، ہوا لگتی رہے، ٹھنڈا ماحول ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج نماز پڑھنے میں مزہ آیا۔ ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے میں مزہ تپتی ہوئی ریت پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، گرم ماحول میں بھی، دھوپ میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس نماز کے اندر جو لذت اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ وہاں پر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں توجہ اللہ تعالی کی یاد کی طرف رکھنی چاہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ تو ہم اس مقصد کی طرف اگر چلے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ گرمی، سردی اور یہ پسینہ، حبس اور آواز صحیح نہیں آ رہی، یہ نہیں آ رہی، اگر ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اسی کے لیے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہمیں بالکل مائنر اور بالکل زیرو نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ تو مفتی صاحب نے نمازیوں سے متعلق بہت ہی پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، لیکن مسجد انتظامیہ کو اپنی ورکنگ جاری رکھنی ہے۔ صرف مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کو بنیاد بنا کر کے اب تو لوگ قبر و حشر کی یاد میں ہی نماز پڑھیں گے تو اب کوئی انتظام نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مسجد کو سجانا، سنورنا، اس کے ضروریات کو پورا کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، نمازیوں کے لیے اہتمام کرنا، دریوں چٹائیوں کا پراپر انتظام کرنا، بجلی کے پانی کا اہتمام، پانی کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، تو اس کو ضرور کریں۔ بالخصوص بجلی کے حوالے سے بقیہ چیزیں تو پھر بھی کمپرومائز لوگ کر جاتے ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے اگر گرمی بہت زیادہ ہوگی، آپ کی مسجد کا ماحول ایسا نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہو، اور وہ بجائے مسجد میں جانے، اور اگر کوئی اور مسجد بھی نہیں ہے قریب میں، تو اب وہ گھروں میں ہی چلے جائیں اور نماز سے کہیں خدا نخواستہ محروم نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہماری ان معاملات کی وجہ سے کہ جن سے لوگ مسجد کی طرف مائل ہوں، زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اہل محلہ سے بھی مدنی التجا ہے کہ مسجد انتظامیہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کے چندے سے مساجد کا سسٹم چلتا ہے، پاکستان میں تو ایسا ہی ہے، بالخصوص پاکستان یا جہاں جہاں بھی ایسا ہے جن شہروں ملکوں میں کہ لوگ مل جل کر ہی مسجد کا انتظام چلاتے ہیں، تو اس میں وہ بھی غور کر لیں کہ ہماری خواہش تو ہے کہ UPS ہونا چاہیے، جنریٹر ہونا چاہیے، پراپر لائٹنگ کا انتظام ہونا چاہیے، پنکھے بھی ہونے چاہیے۔ ظاہر سی بات یہ ساری کی ساری چیزیں پیسوں سے آتی ہیں، تو ہم اگر چندے کے اندر 10-10 20-20 روپے ڈالیں گے تو پھر سہولیات بھی اسی کے حساب سے ملیں گی۔ اگر ہماری مسجد میں کسی چیز کی کمی ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا اناؤنسمنٹ کرے، اور اہل محلہ کو چاہیے کہ اس کے اندر دل کھول کر تعاون کریں اور اپنا حصہ ملائیں اور اچھی سے اچھی چیز مسجد کے اندر لے کر آئیں، اور نیت بھی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کی خدمت اور مساجد کو آباد کرنے کی سعادت عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے، اس کی طرف بلانے والا ہم سب کو بنائے۔ ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر کچھ میسیجز بھی۔ جی، میں سپلائی کا کام کرتا ہوں، سیلز کا۔ 10-11 لاکھ روپے میرے پاس ڈفرینٹ آئٹمز میں خریدتا ہوں اور ان کو مارکیٹ میں سیل کرتا ہوں، اور یہ اس 10-11 لاکھ سے میں بزنس کر رہا ہوں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی میری؟ جی 10 لاکھ روپے کا یہ ان کے پاس مال و اسباب ہے جس کو یہ فروخت کرتے ہیں۔ جی۔ اگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو جن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھار مال خریدتے ہیں، ادھار مال خریدنے کے بعد جیسے 10 لاکھ روپے کا ان کی ایک اچھی مطلب جان پہچان ہے، ان کو 10 لاکھ تک کا مال مل چکا ہے، یا کم تھا، بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ تک ہو گیا، پھر یہ آگے ادھار فروخت کر دیتے ہیں۔ تو ایک تاجر طبقہ ایسا بھی ہے کہ جن کا اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے کہ آپ کے پاس سرمایہ آپ کی اپنی ملک میں کتنا ہے، تو ان کی اپنی ملک میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن ان کو تجربہ ہوتا ہے، ادھر سے ادھار لیا اور آگے ادھار بیچا، ان دونوں کے درمیان جو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے ان کی سمجھو روزی روٹی اور گھر بار اور ساری عیش عشرت آرام سب اسی سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا تاجر ہے، لیکن وہ کروڑوں روپے کی تجارت کرنے والا شخص، یا جیسے ان کا سوال اگر ایسا ہے کہ یہ 10-12 لاکھ روپے کا مال ادھار لے کر آگے بیچتے ہیں، ادھار پھر وہاں سے پیسے آتے ہیں، پھر اس پارٹی کو کلیئر کرتے رہتے ہیں،
تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جس پارٹی سے انہوں نے مال ادھار لیا تھا اس ادھار کو نوٹ کریں، اور آگے جس پارٹی کو مال بیچا ہے اس سے کتنا وصول ہونا ہے اس کو نوٹ کریں، جتنا وصول ہونا ہے اس میں سے قرض کی پچھلی پارٹی کا جو قرض ادا کرنا ہے واجب الادا ہے وہ مائنس کر لیں، مائنس کرنے کے بعد غور کریں کہ اب کتنا مال بچا ہے، تو وہ مال آپ کی حاجت اصلیہ ضرورت وغیرہ میں کتنا استعمال میں آتا ہے یا کتنا زائد ہے، تو جو آپ کی حاجت اصلیہ قرض وغیرہ سے فارغ زائد نکلے اور وہ نصاب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اگر آپ کے سب چیزوں سے فارغ کرنے کے بعد آپ کو اتنا بچتا ہے اور سال شروع سمجھے وہاں سے لیں اور سال پورا ہونے کے بعد بھی اسی طرح کا حساب کتاب رہتا ہے کہ نصاب سے زیادہ ہی یا نصاب کے برابر مال بچتا ہے قرض وغیرہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونے کی صورت میں، تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا میسیج یہ حضور سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں کتنی تراویح پڑھیں اور کون سی صورتیں پڑھیں؟ ان کو پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اسلامی بہنیں بھی پوری ہی 20 رکعتیں جس طرح مرد حضرات 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اسلامی بہنیں بھی 20 رکعت تراویح ادا کریں گی۔ اب ان کو کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تو تراویح میں جتنا قرآن پڑھا جائے اتنا اچھا ہے۔ اگر کوئی حافظہ اسلامی بہن ہے تو وہ تراویح میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک سپارہ یا سوا سپارے کی ترکیب بنائے پڑھنے کی، تاکہ ماہ رمضان میں یہ حفظ کا جو عمل ہے یہ بھی مکمل ہو جائے اور تراویح بآسانی یہ ختم کر لیں تو قرآن پاک کا ختم بھی ہو جائے۔ اور اگر کوئی حافظہ نہیں ہے تو جتنی صورت یاد ہے، ایک بڑی تعداد ہوگی اسلامی بہنوں میں بھی اسلامی بھائیوں کی طرح جن کو سورہ یاسین شریف یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ ملک شریف یاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورہ مزمل ان کو یاد ہوتی ہے، اما پارے کی بکثرت صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ تو جتنا بھی قرآن پاک یاد ہے تراویح میں پڑھا جائے، کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا، اور ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نزول قرآن بھی ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتے تھے، تو ترغیب بھی موجود ہے۔ تو اس لیے جتنا قرآن پاک یاد ہے وہ درست طریقے سے جو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور اگر کسی کو نہیں یاد تو جتنی بھی صورتیں یاد ہیں درست طریقے سے ان کو اچھی طرح نہیں آتا درست طریقے سے سیکھیں پڑھیں، ان کو نماز تراویح میں پڑھتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے صدقے کی نیت کی ہے تو کیا اسے 2 یا 3 لوگوں کو دے سکتے ہیں یا ایک ہی کو دینا ہے؟ صدقہ یا زکوٰۃ جی جی، یہ متعدد افراد کو بھی دیا جا سکتا ہے، صرف ایک ہی کو دینا لازم نہیں ہے، متعدد افراد کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر موقع محل کہ ایک ہی آدمی اتنا ضرورت مند ہے کہ اگر ہم یہ رقم اس کو دے دیں گے تو اس کی جتنی حاجتیں اس کے لیے کفایت کرے گا، تو حسب موقع آپ کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نماز اوابین کا طریقہ کیا ہے؟ کون سی نماز ہوتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز اوابین مغرب کی نماز یعنی جو اس کے فرض ہیں، فرض ادا کرنے کے بعد چاہیں تو 2 رکعت سنت کے بعد الگ سے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل پڑھیں، یا 2 رکعت جو سنتیں ہوتی ہیں بعدیہ مغرب کے فرض کے بعد ان 2 رکعتوں کو شامل کر کے مزید 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، تو یوں 6 رکعت ہو جائیں۔ اس نماز کو اوابین کہتے ہیں، نماز اوابین، صلاۃ الاوابین۔ اور اوابین کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ توبہ کرنے والے افراد ہیں ان کا یہ معمول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر باقاعدہ اس نماز کی فضیلت بھی ہے، تو وہ فضیلت آپ مدنی پنصورہ کے اندر جہاں نوافل کا چیپٹر ہے تو اس میں تہجد کی فضیلت، تو اس اشراق چاشت، وہیں نماز اوابین کا طریقہ اور اس کے کچھ مسائل بھی وہاں مذکور ہوں گے، وہاں اس کی فضیلت بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ والد صاحب کی ہماری قبر ہے نا، ان کے 4 اسٹیپ بنے ہیں اونچے، تو میں ان کے 4 اسٹیپ بنے ہوئے تو آپ ان کو ہم تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ قبروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیپ بائی کہہ اسٹیپ، رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائلز وغیرہ کے ذریعے کوئی ٹھیک ہے۔ اسٹیپ بن جاتے ہیں۔ تو قبر میں سنت یہ ہے اونچائی کے حوالے سے کہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچائی اس ٹائپ کی ہو، تو عام طور پہ ایک بالش سے کچھ اوپر، اتنی اوپر تک قبر کی اونچائی ہونا یہ مسنون ہے۔ بعض قبریں بہت زیادہ اونچی بنائی جاتی ہیں، تو
اگر یہ اس کو کم کرنا چاہیں اور حد سنت تک رکھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ قبر کے اس زائد حصے کو جب ہٹانا چاہیں تو قبر کا اندرونی حصہ وہ تھوڑا سا کمزور پڑ جائے اور قبر میں جو بھی اوپر رکھا ہوا بوجھ ہے وہ اندر گرنے اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ تو مکمل اچھی طریقے سے سب چیزوں کو غور کر لیں، اور اگر اس کو باقی بھی رکھنا چاہیں تو بہرحال جو خلاف سنت عمل ہوا ہے تو وہ برقرار رہے گا۔ ہٹانا چاہیں تو پھر قبر کو بھی ملحوظ رکھیں کہ وہ شکستہ ہو کے ٹوٹ نہ جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال دارالفتہ میں یہ ہے کہ ہم کسی اور کا مال بیچ سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے ملک میں ہو، اگر اس نے رکھوایا ہوا ہو، اگر اس کی اجازت بھی ہو تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ ہماری ملک میں نہیں ہے، کیا اس کو ہم آگے سیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب شاید فرما دیں۔ شاید کسی نے امانت رکھوائی اور اس کو پوچھ رہے ہیں کہ سیل کر دیں اس کو۔ جو مال اگر کسی نے ہمارے پاس بطور امانت رکھوایا ہے، ایسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز رکھوا دی تو وہ امانت ہے۔ اب اس نے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو اس کو بیچ دیں، بیچنے کے بعد اس کی جو بھی رقم آئے گی وہ آپ استعمال کر لیں، استعمال کرنے کے بعد مجھے اس کی جو بھی قیمت بنی تھی وہ قیمت آپ مجھے واپس کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو جو قیمت آئے گی وہ قیمت آپ استعمال کر لینا، تو جو قیمت استعمال کریں گے وہ قرض بن جائے گی اور طلب کرنے پر وہ رقم ادا کی جائے گی۔ تو اس کی اجازت ہے، مالک کی اجازت ہوگی تو اس کی چیز بیچ کر اس کی قیمت استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر مالک کی اجازت نہیں ہے، وہ کسی نے ہمارے پاس ودیعت کے طور پہ ایک چیز رکھوائی ہے حفاظت کے لیے، تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، رمضان شریف اشیاء کے نرخ جو ہیں، ریٹس، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ قریب قریب جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو کوئی اس کی فضیلت ہے اسلام میں کہ جیسے رمضان آئے تو چیزیں مہنگی ہو جائیں تاکہ آپ مہنگا بیچیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا؟ کوئی اس کی ہے، اس میں کیا ہے، یعنی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، وہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا اگر جذبہ سامنے رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کو سستا ہونا چاہیے، کھانے پینے کے اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء، افطاری کے معاملات، اسی طریقے سے جو لباس وغیرہ عید کے حوالے سے لوگ پہنتے ہیں، تو جتنا سستا ہوگا اتنا لوگوں کے لیے عید منانا، روزے رکھنا، رکھوانا، یہ سب چیزیں آسان ہوں گی۔ ٹھیک، تو ماہ رمضان المبارک کے اندر اب مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، اور بس اوقات وہ اس وقت کراچی کے اندر جو افطاری کے وقت خریدے جانے والے پھل فروٹ ہیں، بس اوقات وہ ناقص کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں پھل فروٹ ایسے ہی سامنے آتے ہیں کہ وہ اد پکا کر کے وہ پھل آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کو خریدنا بھی ہے۔ اب وہ کیلا ہے جس کو بقیہ مہینوں کے اندر 30-40 روپے پاکستانی درجن میں وہ مل جاتا ہے، اب وہی کیلے 100 روپے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، گھر لاتے ہیں تو دل جلتا ہے جب اس کو کھول کے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب مہنگا بھی ہوا، میٹیریل بھی ناقص ہے، تو اس معاملے پہ تھوڑا ہمارے خرید و فروخت سے تعلق رکھنے والے جو اپر لیول کے افراد ہیں، اصل وہاں سے ایشو ہے، تو وہاں سے یہ چیزیں سستی اگر عوام کو پہنچیں گی تو انشاءاللہ سب کو روزہ افطاری میں مختلف قسم کے پھل فروٹ کھانے کا موقع ملے گا، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، شاید وہ 2-3 قسم کے ہی پھل فروٹ جو ان کی طاقت اور رینج میں بقد مشکل سے آ رہے ہوتے ہیں، بس وہ اسی پر ہی اکتفا کرتے ہوئے پورا کیلے ہی ہیں جو آئیں گے سب سے سستے، کیلے، بہت مہنگے ہو خربوز، چکے ہوں گے۔ تربوز، تو یہ 2-3 آئٹم ہی چلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ اگر ہمارے اپر لیول کے جو افراد ہیں جن کے پاس اسٹاک اس وقت جمع ہو رہا ہوگا اور انہوں نے باقاعدہ ٹھان لی ہوگی کہ ماہ رمضان میں ریٹ یہ کھولیں گے ہم، تو تھوڑا مسلمانوں پہ طرز کھائیں، ان کی مدد کریں، خیر خواہی کریں، تو یقیناً مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی نیت سے آپ اگر ریٹ کم رکھیں گے، اپنے نفع میں کچھ کمی کریں گے، تو انشاءاللہ آخرت میں جو نفع ملے گا خیر خواہی کا ثواب کی صورت میں، وہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ خواہش ہوگی آدمی کی کاش کہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہی ساری زندگی گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ بہرحال جو اس وقت ہمیں ایک تعداد وہ ہوتے ہیں جو پھل فروٹ بیچنے والے جو اسٹاپ اور مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں بس اوقات نہیں ہوتا، انہوں نے جتنے کا خریدا ہوتا ہے اس سے 2-4-5 روپے رکھ کر وہ بھی بیچارے اپنا گزر اوقات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ایک تعداد ان سے لڑ رہی ہوتی ہے۔
کہ یہ کیلے تم نے 80 روپے درجن 100 روپے درجن پہنچا دیا، اس بیچارے غریب کو 70 روپے مل رہے ہیں، آپ کو وہ 80 روپے بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپس میں لڑنے کے بجائے یہ اگر ہم ریکویسٹ کریں جو جن کے پاس اسٹاک جمع ہے، اللہ کرے کہ کچھ خیر خواہی کا جذبہ میں کرنا تو چاہتا ہوں اور ذہن بھی بنتا ہے، لیکن بس یہ کہ مارکیٹ ہے نا، اگر میں کروں گا تو پھر مارکیٹ میں چل نہیں پاؤں گا، لوگ کہیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، مشکل ہو جائے گی، پھر میرا بھی ان سے واسطہ پڑتا ہی رہتا نا، تو مجبوراً پھر ایک ہی ریٹ رکھنا پڑتا ہے. جس طرح یونین یہ ایک پلاننگ کر رہی ہے، یہ سب وہی کام ہے جو کرنے والے افراد جس طرح مہنگائی کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے کیا ریٹ کھولنا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے بھی میٹنگ کر لیں اور تھوڑا سا ریٹ نیچے لے آئیں. ماہ رمضان کے علاوہ کم از کم جتنا پھل فروٹ کا ریٹ عام مہینوں میں تھا 11، کم از کم اتنے میں بھی اگر یہ بیچیں تو یہ بھی اس میں بھی تو نفع تھا ہی نا. اگر رمضان تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا، رمضان نے تو اپنے وقت پر آنا ہے، لیکن آپ کی فصل تو ابھی اتر رہی ہے نا. اگر رمضان نہ آتا اور فصل تو اپنے وقت پر ہی اترتی ہے تو آپ کو کم ہی ریٹ ملنا تھا، یعنی جو عام دنوں کے اندر ہوتا ہے. تو ذہن بنانے سے انشاءاللہ عز و جل ذہن بن بھی جائے گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی بہتری ہوگی، اس کی انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. مسلمانوں کو آسانی دیں گے اور ان کے فائدے کی بات سوچیں گے، ان کی عبادت میں آسانی کی نیت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے لیے اب سب کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو جس سے بن پڑے کم سے کم نفع کے اندر کہ نفع بھی لے، نفع لینا جائز ہے، مہنگا بیچنا بھی جائز ہے، لیکن خیر خواہی کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور کال چلائیے. خرم رضا تاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ اس کا سال کب شروع ہوا، وہ کب صاحب نصاب ہوا تھا، پھر اس نے کوشش کی، اس کا ذہن ایک ڈیٹ اسلامی ڈیٹ پہ جم گیا تو اس نے اسی کے مطابق اگلے سال زکوٰۃ نکال دی، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بعد پھر اس کو ڈاؤٹ ہوا، پھر کچھ یاد آیا کہ وہ ڈیٹ نئی ڈیٹ کچھ اور بنتی ہے. اب جو اس نے زکوٰۃ ادا کی اس کا کیا حکم ہے؟ مزید وہ جو نئی ڈیٹ اس کے ذہن میں آئی ہے اس کے مطابق اس کا پھر چند ماہ پھر دوبارہ سال اس کا پورا ہو جائے گا، اب کیا وہ چند ماہ بعد پھر دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا پھر دوبارہ پورے سال کا وہ انتظار کرے؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جلدی بھی دے دی یا لیٹ دی. پہلے سوال کا جز تھا کہ ایک ڈیٹ کو ایک مہینے کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں سال پورا اور زکوٰۃ دے دی، پھر ذہن بنا کہ نہیں 3 مہینے بعد، اب ان کو حتمی یہ یقین ہو گیا کہ 3 مہینے بعد سال پورا ہو رہا تھا، تو اب یہ ان کو دوبارہ سے نئے سال کی زکوٰۃ نہیں دینی. تو اب یہ 3 مہینے کے اندر جو پہلے انہوں نے زکوٰۃ ادا کی تھی اب اس کو غور کریں کہ وہ 10,000 روپے زکوٰۃ دی تھی، اور اب جو 3 مہینے ان کو قطعی یقینی یا ظن غالب ہو جاتا ہے کہ یہ والا ڈیٹ یا مہینہ ایسا ہے جس میں میرا سال پورا ہوتا ہے، تو اس وقت زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تو جو پہلے ادا کر چکے ہیں اس کو شامل کرتے ہوئے جو بقیہ اماؤنٹ زکوٰۃ کے حوالے سے بچتی ہے وہ اب یہ سال پورا ہونے پر ادا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے پورے مال کی زکوٰۃ دینا لازم ہو. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، اس کے لیے دودھ لوگوں سے لیتے ہیں، اضافی ہوتا ہے، تو کیا امام صاحب کے گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کاریگروں وغیرہ کے لیے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہو کہ بھئی یہ آ رہے ہیں کام کریں گے، دودھ چائے پلانی ان کو، تو دودھ دیتے ہوں گے لوگ، تو بچ جانے والا دودھ امام صاحب کے گھر جا سکتا ہے. اب دیکھیں جو دودھ فراہم کرنے والے افراد ہیں ان کے علم میں لے کر آ جائیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہونے والا دودھ 10 کلو ہے، ہماری حاجت جو ہے وہ 8 کلو میں پوری ہو جاتی ہے، اب اس 2 کلو کا ہم کیا کریں؟ تو دینے والا جب جو بھی کہے کہ امام صاحب کو دینا ہے، مؤذن صاحب کو دینا ہے، تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے. ایک مزید کال چلا دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ ایک مکان جو پہلے خریدا گیا تھا وہ اس لیے خریدا تھا کہ اس کو بیچ کر میں قرض ادا کروں گا، بعد میں وہی مکان جو ہے وہ میری ضرورت ہو گئی، تو آیا اب اس مکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی، یہ بیچنے کی نیت میں شامل ہوگا. جس وقت انہوں نے مکان خریدا تھا تو اس وقت بیچنے کی نیت تھی اور تجارت والا ایک پہلو اس میں پایا جاتا ہے، تو وہ مکان مال تجارت ہونے کی بنا پر اس پہ زکوٰۃ لازم تھی. اب جب انہوں نے اس مکان کو اپنے رہائش کے لیے خاص کر لیا ہے اور تجارت اور بیچنے کی نیت ختم کر دی ہے، تو اب یہ مکان مال تجارت ہونے سے نکل گیا. اب اس مکان کی قیمت پر، اس مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، یہ رہائش کی نیت نہ کرتے اور بیچنے ہی کی نیت رہتی، لیکن ان کا قرض اتنا تھا کہ اس مکان کی مالیت سے بھی زیادہ تھا، تو اب تو زکوٰۃ نہ ہوتی.
ہاں اگر وہ قرض ان کے اوپر زیادہ ہے اور ان کے پاس جو مکان ہے اس کی ویلیو کم تھی، قرض ہے 60 لاکھ کا، مکان 40 لاکھ روپے کی مالیت کا ہے اور اتنے مال و اسباب دیگر بھی نہیں ہے کہ وہ قرض تک پہنچ سکیں، تو پھر ان کے اوپر مال تجارت کے اس مکان کی بھی زکوٰۃ لازم نہ ہوتی۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی